بی دادی اور ان کا ٹرنک، اور سب سے اوپر ٹرنک میں جا نماز، جس کی تہوں سے موگرے چنبیلی کے پھولوں کی مہک آتی، اور بی دادی جو اس گھر کے کونے میں جیسے کسی بے زبان کی طرح سب کی خدمتیں کرنے آئی تھیں۔ کون تھیں یہ بی دادی؟ یہ شمیم بانو کے شوہر سعادت کی پھوپھی تھیں، جن کی بچپن میں شادی ہوئی تھی۔ ٹرنک میں کپڑے تھے اور جانماز بھی۔ بچپن کی شادی پر ستم یہ ہوا کہ ان کے شوہر کو 1 مہینے کے اندر سانپ نے کاٹ لیا اور یہ بے زبان جانور کی طرح اس گھر چلی آئیں۔ پتہ نہیں سعادت کی ماں ان کو دیکھ کر بیمار پڑ گئیں یا ان کی قسمت میں تیمارداری ہی تیمارداری تھی۔ بہرحال یہ اس گھر کی اس طرح ہو گئیں جیسے کہ حفاظت کے لیے تالا ہوتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک برتنوں کے انبار سے نہ گھبراتیں۔ شمیم بانو جب گھر میں آئیں تو سارے کام انہی سے سیکھے، اور وہ اپنی بی دادی کی بڑی عزت کرتی تھیں شروع میں، لیکن اب نہیں۔ ایک دن عظیم کو بائیک پر کہیں جانا تھا اور گاڑی پوچھنے کے لیے اس نے ثنا کو پکارا کہ کوئی پرانا کپڑا لے آئے۔ اس نے وہیں تار پر لگا کپڑا اتارا اور عظیم کو دے دیا۔ عظیم نے گریز پونچھا اور کپڑے کو دروازے کے قریب ڈال کر چلا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا شمیم بانو اور بی دادی کھڑی تھیں، ماں کی آنکھوں میں غصہ، لیکن بی دادی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں۔ اپنے ناتوان ہاتھوں سے وہ اس جانماز کو دھو رہی تھیں جس میں گریس کے دھبے لگے تھے۔ عظیم پریشان ہو گیا۔ ارے تو یہ جانماز تھی جس کو ثنا نے کوئی پرانا کپڑا سمجھا۔ شمیم بانو نے بی دادی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لیجئے، یہ میری بہن نے بھیجی تھی یہ جانماز، دیکھیے کتنی اچھی ہے۔ بھائی بالکل نہیں ہے، وہ تو پرانی ہو گئی۔ بی دادی جیسے میدان جنگ میں اتر آئیں۔ پرانی؟ اچھا یہ پرانی؟ میں بھی پرانی؟ وہ بی دادی جو خاموشی کی تصویر تھیں، جنگ پر اتر آئیں۔ ایک پرانی جانماز کے لیے جنگ کے لیے تیار، آنسو کے دریا بہانے تیار۔ کیا کچھ جتن نہ کیے مگر بی دادی کا جانماز کو لے کر رونا چلتا رہا۔ جس بات سے سعادت ڈرتے تھے وہ ہو کر رہا۔ ایک دن ان کے رونے سے تنگ آ کر شمیم بانو نے آٹو کو بلایا اور اس کو اپنے دیور عارف کے گھر چھوڑ آنے کہا، ساتھ میں ٹرنک بھی بھیج دیا۔ یہاں آ کر بی دادی کے آنسو تھمے، لیکن 15 دن بعد جب واپسی ہوئی تو پھر وہی رونا، صبح رونا، شام رونا، لگاتار رونا، ہر بار رونا، بار بار رونا۔ عظیم نے سوچا کچھ تو کیا جائے۔ بہنوں کو بلایا۔ عاصمہ اور ثنا آئے تو ان کی فرمائش پر پانی پوری، چکن کباب کے ساتھ پیپسی کا بوتل بھی آیا۔ تینوں نے بی دادی کو بلا کر ساتھ یہ چیزیں کھانے کہا، لیکن وہ نہ مانی۔ قبل اس کے کہ ان کا رونا شروع ہو جائے، بچوں نے پیپسی کی بوتل ان کے منہ سے لگائی، ایک گھونٹ لیا، پھر پورا ہی حلق میں اتار لیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ ثنا نے شرارتاً کہا آب کوثر، اور ہم حور ہیں اور آپ کو آب کوثر پلانے آئے ہیں۔ بی دادی پریشان ہو گئیں۔ کیا میں جنت میں ہوں؟ تو پھر وہ کہاں ہیں؟ وہ کون؟ ثنا نے شرارت سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ثنا نے شرارت سے پھولوں کو توڑا، پیچھے سے پھینکتے ہوئے کہا آپ کے پیچھے ہیں، پلٹ کر نہ دیکھیے۔ بی دادی جیسے مسرور ہی نہیں مسحور ہو گئیں۔ کوئی جادو سا چھا گیا۔ انہوں نے اپنی گود میں پڑے پھولوں کو چھو کر دیکھا اور جھوم گئیں۔ عظیم نے نہ ثنا کو روکا نہ بی دادی سے کچھ کہا، ان کے ہاتھ میں ایک اور بوتل دی جسے آب کوثر سمجھ کر وہ پی گئیں، اور اس طرح بی دادی کے مسائل غائب ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ پیپسی لاتے لاتے عظیم کی جیب بھی خالی ہو گئی۔ میری حور کہاں ہیں؟ جب کبھی وہ کہتیں، ثنا سفید ساڑی پہن کر بی دادی کی خیالی دنیا میں پہنچ جاتی۔ وہ مدہوش ہو جاتیں بن الکحل کے، اور آب کوثر کی پیاس میں وہ بے تاب ہونے لگیں۔ عارف کو پتہ چلا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا، مگر اب سوال یہ تھا کہ جنت میں آب کوثر کو ہی نہیں شہد کو بھی پوچھنے لگی ہیں، اور عارف اور عظیم کو ان کی موت کی دعائیں کرتے دیکھا گیا۔
مگر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں مال نیوٹریشن کی وجہ سے موت نہ ہو جائے اور وہ قاتل نہ کہلائیں۔ مگر بی دادی ہر قسم کی فکر سے آزاد، ان کے لمبے عرصے سے جدا ہوئے شوہر کے دیے پھولوں کے ساتھ جنت میں کھو چکی تھیں۔ سعادت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ شمیم بانو نے تو پھر بھی غنیمت ہے۔ یہ بچپن کی، یہ شادی، یہ سسرال، یہ سارے معاملے کتنی جاں فشانی سے نبھاتی ہیں یہ عورتیں۔